اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نذر تمام شہدائے کربلا و سیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و احمد المجتبین، مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولا متقیان علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو مالک کون و مکان ہے، جو قادر و قدیر ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں موجود ہیں۔ اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی محبت، چاہت اور معرفت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ عزادارو، مظلوم کربلا کے ماننے والوں، مولا کے چاہنے والوں، ہم اور آپ متلاشی ہیں اس علم کے، اس معلومات کے، اس سفر میں ہم گامزن ہیں سب ایک ساتھ۔ اس میں تمام مومنین مومنات جو درجہ بدرجہ اپنے اپنے حقوق اور فرائض ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا گزشتہ تقاریر کے اندر عنوان رہا معرفت کربلا، تو معرفت 5 حرف تہجی پر مبنی۔ کربلا، کرب کا باب، ایسا باب جس کی پہچان ہونا، جس کو جاننا، جس کو محسوس کرنا، جس کو سمجھنا ہر عزادار کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ ہر چیز کا ایک ربط ہے، اور ربط ایسے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا تعین ضروری ہے۔ اس کائنات میں پروردگار عالم نے کوئی بھی ذرہ بغیر کسی تربیت، تعلیم کے نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ چرند، پرند، نباتات، انسان، سب کو دیکھ لیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، بس یہ دیکھو کون کیا بتا رہا ہے۔ کہنے والی کی ذات یا ذاتیات کو دیکھنا آپ کا کام نہیں، اس کا کلام کیا بتا رہا ہے اس کو سوچنا آپ کا کام ہے۔ جو سوچتا ہے، جو دقت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو وقت صرف کرتا ہے، وہ معرفت پاتا ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کتنی حد تک کس چیز کو جاننا، پہچاننا ضروری ہے۔
گزشتہ تقاریر میں نے جن آیات کا احاطہ کیا اس میں سورہ والعصر اور سورہ احزاب. سورہ والعصر صرف ایک زمانے پہ نہیں، اگر کوئی کہے کہ دور حاضر، نہیں، ہر وقت کا وہ دور جو حاضر رہا ہو، جو حاضر رہا ہے، جو حاضر رہے گا، وہ سارا کا سارا دور خسارے میں ہے. کیوں؟ اگر کہ وہ معرفت پہچان نہیں رکھتا اور ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت سے غفلت برتتا ہے، تو ایسا دور، ایسے زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں. کیسے لوگ؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور پھر قربانی دیتے ہیں. عزادارو، چونکہ مطالعہ ضروری ہے، بغیر پڑھے، بغیر جانے، بغیر سوچے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تک بات کی قرآن شریف، حکمت الہیہ سے، حدیث رسول سے، اقوال معصومین سے. اب بات کریں گے آج تفسیر سے. ابو منصور سمالی سے لے کر تفسیر قمی اور تفسیر بحران، معرفت کے باب درج ہیں تفسیر بحران. ایک واقعہ نقل کرتی چلوں اور پھر وہیں سے مصائب کا باب ربط لے لے. مصائب ہیں شہزادہ قاسم جل جلالہ علیہ السلام کے، ابن حسن مجتبی کے. واقعہ کچھ ایسا ہے جو میری نظر سے گزرا. کاتب وحی عالم الارواح جس نے پڑھا ہوگا وہ میری تقریر سے سمجھ جائے گا کہ میں کیا بیان کر رہی ہوں. بہت مختصر وقت، صرف چھوٹے چھوٹے نکات میں آپ کو بتاتی ہوئی گزروں گی. ایک سما ہے، کاتب وحی نے ایک صحیفہ سامنے رکھا جس میں سب سے پہلے انبیاء اکرام آئے. سب نے اپنے اپنے درجے کے کام لیے، توقیے دیے اور ایک طرف صف باندھنے لگے. اور جب آپس میں بات چیت کے بعد معلومات لینے لگے تو ایک ذکر بڑی حیرانگی کے ساتھ کرنے لگے. وہ ذکر تھا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کا. چونکہ 1,23,000 پیغمبران دین سے لے کر جتنے بھی تمام درجات تھے، جتنے بھی تمام عہدے تھے، جتنی بھی تمام ذمہ داریاں تھیں، ہر انبیاء نے لے لی. جتنی اس کی سعادت تھی، جتنی اس کی طاقت تھی، اور جو کام، جو ذمہ داریاں، جو قربانیاں، جو شہادتیں بچتی گئیں، وہ یک در یک رسول خدا کی طرف آتی رہیں. میں نے پہلی تقریر میں کہا اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو محبت رکھتا ہے وہ اس کا ہم وزن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام ذمہ داریاں رسول خدا تک آئیں اور ایک تاج ختم نبوت کا تمام انبیاء اکرام کے سامنے رکھا ہوا.
وہ تاج چمک رہا تھا 14 نوروں سے، وہ نور جو یک بیک تیار تھے اس عشق کے ساگر میں ڈوبنے کے لیے، کہ جو یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے کون سے کٹھن مراحل آئیں گے۔ رسول خدا، سردار انبیاء، خانوادہ رسول کے وارث، اور ایسے وارث کہ پہلا وارث بھی محمد اور آخر الزماں بھی محمد، 14 کے 14 نور احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جب سما بندھا، ذمہ داریاں کھلی، ایک نگاہ خانواد رسول پہ گئی، ایک نگاہ اس صحیفے پہ گئی، یکدم 14 نوروں میں سے 5واں نور بلند ہوا اور آواز گونج اٹھی، یا رسول اللہ، یہ تاج میں آپ کے سر پہ پہناؤں گا۔ عزادارو، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے وہ 5واں نور کون تھا۔ تفسیر بحران میں بڑا مفصل طریقے سے اس واقعے کو لکھا گیا، میں نے بہت مختصر کیا۔ اب آ جائیے، یہ تو بات تھی غیب کی، عالم ارواح کی۔ اب اس تفسیر سے مزید تشریح کی تو پھر ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ 7 سال کا سنسیغہ ہے، امام حسین جل جلالہ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، ظاہری سنسیغہ 7 سال، معصوم ہیں، یک بیک ایک ایسے ٹیلے پہ جا کے بیٹھے کہ موسم نے اپنا رنگ تبدیل کیا، آسمان سرخ ہوا، زمین سرخ ہوئی، بیت سیدہ میں سید المظلوم نظر نہیں آئے تو پہلے رسول خدا نکلے، پھر علی مرتضیٰ نکلے، پھر خاتون عصمت نے جناب فضا کو بھیجا، یہاں تک کہ راہ ہدایت، شریعت کے بانی، تربیت گاہ، مدرسۃ العلم، العلم یبن رسول اللہ حسن مشتبہ بھائی کو پکارتے ہوئے اس سمت بڑھے جس سمت پر سید المظلوم گریہ کر رہے تھے، اور سید مظلوم کے پاس جبرائیل کو دیکھا کھڑے ہوئے، اور تمام ملائکہ کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ پورا آسمان اور زمین خون ہی خون نظر آ رہا ہے، سید الشہداء بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ اب جو گریہ بلند ہوا تو حسن مشتبہ مولا قریب آئے، اور قریب آ کر بھائی کو گلے سے لگایا، سمجھ گئے کہ حسین کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ جناب جبرائیل نے کہا، میں صحیفہ لے کر آیا ہوں، چاہتا ہوں حسین ابن رسول اللہ توقیہ دی۔ امام حسین نے ایک ایک کاتب وحی سے ایک ایک صفحے کے پرچے کو تبدیل کرنا شروع کیا، ایک ایک صحیفہ کا پرچہ پلٹتے جاتے تھے، توقیہ دیتے جاتے تھے۔ جانتے ہیں عزادارو ان تمام صفحات میں کیا تھا؟ مدینے سے اجازت نہ ملی خاتون عصمت کو گریہ کی، بیت حزن سامنے آیا، نانا کے جنازے پہ رونے نہ دیا گیا، خاتون عصمت کا دربار میں جانا، علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا بند جانا، علی مرتضیٰ کے قرآن اور تفسیر کو نہ ماننا، خاتون جنت کے اس خط کو پھاڑ دینا، یہاں تک کہ
सन 40 हिजरी का गुजरना, फिर सन 50 हिजरी का गुजरना, और गुज़रते गुज़रते 61 हिजरी तक आना। अब जब 61 हिजरी का सफ़ा आया तो एक निगाह परवरदिगार आलम की तरफ की, एक निगाह सहीफ़े की तरफ की। सहीफ़े की तरफ निगाह करके अब तौक़िया देना शुरू किया, मदीने से घर का छोड़ना, जीते जी सुगरा को यतीम करना, सफ़ीर हुसैन को कूफा भेजना, यतीम मुस्लिम की लाशों को दरिया फरात में बहते देखना, दारुल अम्मारा से मुस्लिम बिन अकील की लाशें को गिरता देखना, और फिर करबला की ज़मीन पे पहुंचना। करबला की ज़मीन पे पहुंचने के बाद जब ठंडी हवा में खैमों का लगना और फिर खैमों का हटना, 7 मुहर्रम से खैमा हुसैनी में पानी का बंद होना, ख़ास 7 मुहर्रम मंसूब है जनाबे हसन मुश्तबा के इब्न जनाब कासिम के लिए। अज़ादारों, वो पानी जो महर में था, वो पानी जिसके सरदार हौज़ कौसर पर अली मुर्तज़ा हैं, अलतश अलतश की सदाओं का बुलंद होना, अली अकबर का लाशा उठाना, और जिस वक्त मौला ने अली अकबर का लाशा उठाने के लिए घुटनियों के बल चलते हुए मैदान कारसाज में पहुँचे और बर्छी की अनी पर हाथ रखा, तो एक निगाह जैसे इस वक्त की उस वक्त भी उठाई और कहा, बारे इलाहा, मैंने अपने अकबर को मिटा दिया तुझे अकबर करने के लिए। आज़ादारों, मज़लूम करबला, मेरे मौला का गिरिया यूँ बुलंद हुआ कि जब आखिरी तौक़िया आया जो असल मुहर्रमुल हराम है 11 मुहर्रम, और जब मेरे मौला ने ये पढ़ा कि माँ बहनों की चादरें छिनेंगी, सकीना को तमाचे लगेंगे, गोशवारे खींचे जाएंगे, सकीना बाप के लाशे को तड़पेगी, बाप के सीने को तलाश करेगी, चचा को सदाएं देंगी। अज़ादारों, ये मज़लूम इब्ने मज़लूम, इतना सख्त इम्तिहान मोहब्बत का कि मार्फत इलाहिया के लिए पूरा ख़ानदान दे दिया, यहाँ तक कि चादर तथहीर भी दे दी। वो हिजाब खुदा, जिस हिजाब खुदा के अंदर मेरे मौला की रिवायत वारिद है कि ये लिखने वाले ने लिखा है कि 4 दफ़ा मेरे मौला के कहने पर ज़मीन ने अपने आप को बुलंद किया। एक दफ़ा जब मुस्लिम बिन अकील के लिए मक्के में ज़मीन बुलंद हुई, और 3 दफ़ा मैदान करबला में। एक दफ़ा अली अकबर के जनाजे पर, जब अली अकबर को ढूंढ रहे थे और सुर्ख आंधी में अली अकबर नज़र नहीं आते थे, आँखों से बीनाई चली गई थी। और दूसरी दफ़ा जब ज़मीन को बुलंद किया तो मेरे मौला ने जिसके हाथ पे तावीज़ खोल कर पढ़ा था कि आखिरी वक्त की वसीयत है ये मेरे कासिम के लिए, कि कासिम जब जाना तो और तुम्हें भाई से इजाज़त ना मिले तो तुम ये तावीज़ दिखाना, और जब तुम ये तावीज़ दिखाओगे तुम्हें इजाज़त मिलेगी। और जनाब कासिम को जब इजाज़त मिली तो तैयार किया अबू फ़ज़ल अब्बास ने, और अबू फ़ज़ल अब्बास ने तैयार ऐसे किया कि बिल्कुल ऐसे लगते थे कि जैसे शुजा और दिलेर जा रहे हैं, अली मुर्तज़ा की तस्वीर जा रही है। अज़ादारों, मेरे मौला ने कासिम को भेज तो दिया, लेकिन क्या दिल पे क़यामत गुजरी होगी जब भाई की आखिरी निशानी को ज़िंदगी में पामाल होते हुए देखा होगा, जब चादर तथहीर में वो दादी अपने पोते के टुकड़ों को समेट रही होगी। अज़ादारों, मज़लूम करबला के मानने वालों, जनाब कासिम की शुजाअत को, जनाब कासिम की सखावत को, जनाब कासिम की शहादत को हमारा सलाम। सलाम हुआए हसन मुश्तबा आपके इब्न पर, सलाम हुआए मादरे कासिम पे, सलाम हो करबला की मारिफत पे।
علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون منقلبون.